ایک قصہ خالی گھر کا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 9ویں یا 10ویں کلاس میں تھی۔ اسکول لینے اور چھوڑنے میرے ابو آیا کرتے تھے۔ اسکول کے راستے میں ایک خالی گھر نظر آتا تھا جو ایک دم ویران محسوس ہوتا تھا۔ امی سے پوچھا، امی نے کہا اس گھر میں کوئی نہیں رہ سکتا، جو آتا ہے فوراً خالی کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیا معاملہ ہے اس گھر کے ساتھ، کوئی رہ نہیں سکتا۔ امی نے بولا، اب نہیں پوچھنا، بس تم اسکول جاؤ اور واپس اس گھر کی طرف نہیں جانا۔ اسکول آتے جاتے وقت بس میری نظر اس گھر پہ ہی پڑتی تھی۔ کوئی انجانی طاقت تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو جیسے۔ ایسا کیا تھا اس گھر میں؟ ذہن میں بہت سارے سوال۔ ابو سے پوچھا۔ ابو نے مجھے خاموش کرا دیا، بیٹا بس آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور اس گھر کی طرف نہیں جانا۔ ایسا کرتے کرتے دن گزرتے گئے اور میری اسکول ختم ہو گئی اور میں کالج جانے لگی۔ وہاں سے آنے جانے کا راستہ ختم ہو گیا۔ ایک دن اسی راستے سے اتفاق سے گزر ہوا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گھر میں کوئی طاقت ہو جو مجھے کھینچ رہی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم وہاں خالی گھر کی طرف بڑھتے گئے۔ ایسا کیا تھا اس گھر میں جو مجھے اس طرف کھینچ رہا تھا؟ میں انجانے راستے سے گزرتے ہوئے اس ویران گھر اور خالی گھر تک پہنچی۔ وہاں کچھ چیخنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ڈری ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی۔ دوسرے روم کی طرف دیکھتی ہوں، کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ جیسے بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں تو آواز آتی ہے کہ رک جاؤ۔ مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے جیسے خون میں لپٹے ہوئے سائے ہوں جیسے۔ مجھے اور ڈر لگنے لگتا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں، کوئی نظر نہیں آتا، بس آواز سنائی دیتی ہے، پھر رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ایک دم ڈر اور خوف میں بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن دروازہ اچانک سے بند ہو جاتا ہے اور آواز آتی ہے، ہماری آواز کوئی نہیں سن سکتا، ہمیں لگتا ہے کہ تم ہماری آواز سن سکتی ہو، تم ہی ہو جو ہماری مدد کر سکتی ہو۔ میں ڈرتے اور خوف کے مارے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کھڑی کرسی پر مجھے جیسے کسی نے دھکا دیا ہو اور آواز آتی ہے، ہم آپ کو سب بتاتے ہیں۔ ایک اور آواز آتی ہے، آپ ہماری آواز سن سکتی ہو۔ اس کے بعد آواز آتی ہے کہ مجھے اور میری بیٹی کو میرے شوہر نے یہاں پہ مار کر پیچھے صحن میں دفن کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ سے ساتھ چاہتے ہیں۔ تو میں ڈرتی ہوئی، گھبراتی ہوئی بولتی ہوں کہ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں، آپ مجھے جانے دو۔ میں الٹے قدم وہاں سے نکلتی ہوں، دروازہ کھل جاتا ہے خود ہی۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوں، پسینے میں بہت زیادہ چور، پوری رات نیند نہیں آتی۔ امی نے کہا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ڈر کے مارے امی کو کچھ نہیں بتا سکی یہ سب کیا تھا۔ میں خود ڈری ہوئی تھی اور امی نے تو پہلے ہی منع کیا تھا۔ ہمت کر کے صبح پولیس اسٹیشن جاتی ہوں، سب میرا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پولیس انسپکٹر بڑی عمر کا تھا، اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے ایڈریس بتایا۔ پولیس اپنے ساتھ کچھ سپاہیوں کو لے کر اس گھر کی طرف پہنچتی ہے۔ اس گھر میں پیچھے صحن میں جو بتایا گیا تھا وہاں چیک کرتی ہے تو وہاں سے 2 لاشیں دفن تھیں۔ ان کا سیمپل لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے دیتی ہے اور گھر کی تلاشی لیتی ہے۔ تلاشی کے دوران پولیس کو اس کے شوہر کے خلاف ثبوت ملتا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ ان دونوں کو اس عورت کے شوہر نے ہی قتل کیا تھا۔ پوری ٹیم دوسرے دن اس شخص کی تلاش کرنے نکلتی ہے جس نے اپنی بیوی اور بچی کو مارا تھا اور وہیں گھر میں دفن کر دیا تھا۔ بہت کوشش سے اس کا پتہ معلوم ہو جاتا ہے اور پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اس طرح اس ملزم کو سزا مل جاتی ہے اور وہ روح جو وہاں گھر میں تھی غائب ہو جاتی ہے۔ لاشوں کو پولیس صحن سے نکال کر قبرستان میں دفن کروا دیتی ہے۔ اب اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، سب آرام اور سکون سے رہتے ہیں۔ یہ تھا قصہ ایک امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو ویورز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔